صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پرنور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا المبشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، خوشخبری سنانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے شب معراج وہ 3 آدمی پیش کیے گئے جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. ان میں پہلا شخص شہید فی سبیل اللہ، دوسرا وہ متقی پرہیزگار جو کوشش کر کے ہر گناہ سے بچتا رہے، اور تیسرا وہ غلام جس نے اپنے آقا کی خدمت و خیرخواہی میں کوتاہی نہیں کی. ناظرین، ہمارے ساتھ آج آپ رہیے کیونکہ پروگرام انتہائی اہم ترین ہے اور 2 ممتاز ہستیوں کی بارگاہ میں انشاءاللہ مل کے ہدیہ عقیدت پیش کریں گے جو شہیدان خندق ہیں. اور یہ بہت ضروری بھی ہے ناظرین آج کے دور میں سمجھنا. میں ریپیٹڈلی یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جو ہمارے اندر اف اگر مگر بٹ آ گئے نا، ان کا نکالنا بھی بہت ضروری ہے اور یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ مسلمان جب تک خودداری کے ساتھ اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہوگا اس کو پھر دنیا میں کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا، کیونکہ ہماری لیگیسی یہی ہے کہ ہم خودداری کے ساتھ کھڑے ہوا کرتے تھے. بات یہ ناظرین کرام کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا شرف بھی صاحب بڑا ہی کمال شمال شرف ہے. جو نفوس قدسیہ ایک مرتبہ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسیر ہوئے وہ کائنات میں بے مثل و بے نظیر ہوئے. جو گھرانے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہوئے وہی اصل میں بقا کی منزل کو پہنچے، یوں کہیے کہ بقا کی منازل کو پہنچے. باقی سب فنا کی گھاٹیوں میں مکمل طور پہ غرق ہو گئے جنہیں دنیا نے ناظرین بھلا بھی دیا، اور جو تاریخ کے کرتاس ہیں ان سے وہ مکمل طور پہ محو بھی ہو کے رہ گئے. لہٰذا جن نفوس قدسیہ نے غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے گلے میں سجا لیا، تکالیف انہیں بھاتی تھیں، امتحانات پر وہ انتہائی شادمہ ہوا کرتے تھے، آزمائشوں سے ان کی دوستی ہوا کرتی تھی. صاحب وہ آزمائشوں سے ڈرا نہیں کرتے تھے بلکہ آزمائشوں کو آتے وقت جب دیکھتے تھے تو اپنے گلے لگایا کرتے تھے، کیونکہ پروردگار نے ان آزمائشوں کے ذریعے سے ہی ان کے لیے رفتوں کا سامان رکھا تھا. وہ مارے جاتے تھے، پیٹے جاتے تھے، تشدد کیے جاتے تھے، مگر اپنا سب کچھ خوشی سے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قربان کرتے تھے، اور پھر اپنے جسم کو کٹوا کر شہادت کی اعلیٰ ترین منزل پر پہنچ جایا کرتے تھے. آئیے مل کر سن 5 ہجری مدینہ پاک کی سرحدوں پر چلتے ہیں اور 2 عظیم المرتبت ذوق اطاعت و شجاعت سے سرشار صحابی رسول شہداء خندق کی بارگاہ میں انتہائی ادب کے ساتھ مل کر حاضری پیش کرتے ہیں، جو حق اور باطل کے اس عظیم مارکے کے شہید ہیں جہاں عرب کی زمین پہ ناظرین پورا کا پورا کفر اٹھ کر مجتمع ہو کے ایک بینر تلے جمع ہو کے اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ مسلمانوں اور معاذ اللہ مدینہ پاک کو روندنے آیا تھا، جہاں مسلمانوں کی آزمائش شدید ترین تھی، جہاں صبر اپنی انتہاؤں پر تھا، جہاں بھوک پیاس موسم کی شدت اپنا کام کر رہی تھی، اور مصطفی پروانے شہادتوں کے
متوالے اپنا اپنا کام کر رہے تھے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہی دیوانوں میں ناظرین، شمع رسالت کے انہی پروانوں میں شہادت کا جام پینے والی دو ہستیاں ایسی ہیں جن کا عشق اور فداکاری بے مثل و بے مثال ہے، جنہیں دنیا انتہائی ادب کے ساتھ سیدنا کعب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن سہل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کیا کرتی ہے۔ شہید خندق سیدنا کعب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت پہ صاحب قربان جائیے کہ آپ کا تعلق اس قبیلہ بنو نجار سے ہے جس قبیلے کی معصوم بچیوں نے مدینہ پاک آمد پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ بلکہ تاریخ میں چلے نا صاحب، جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 برس کے تھے اور اپنی امی جان کے ساتھ جس وقت مدینہ شریف تشریف لائے تھے تو اس وقت بھی یہی تو قبیلہ تھا جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا تھا۔ پھر اور پیچھے جائیے صاحب، جناب عبد المطلب علیہ السلام کا ننیال بھی تو یہ قبیلہ ہے، اور پھر اس سے بڑا شرف اور کیا ہوگا ناظرین کہ خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نقابت سے اس قبیلے کو ممتاز قرار دیا۔ اور دوسری ہستی یعنی دوسرے شہید خندق سیدنا عبداللہ بن سہل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ با کمال و بے مثال انصاری ناظرین، اور انصاری تو صاحب ہیں ہی با کمال و بے مثال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے محبوب کی نصرت کے لیے، ان کی مدد کے لیے چنا صاحب، ان کی خدمت کے لیے چنا، کہ جن کا جذبہ جہاد اور شوق شہادت آج بھی پکار کر یہ بتلا رہا ہے اور جتلا رہا ہے کہ بدن زخموں سے چور ہو تو ہوتا رہے، غزوہ احد بھی اختتام پذیر ہوئی تو ہوتی رہے، سواری میسر نہیں تو نہ صحیح، انہی زخموں کے ساتھ، انہی قدموں کے ساتھ کبھی اپنے بھائی کے کاندھوں پہ سوار ہو کر، کبھی اپنے بھائی کو اپنے کاندھوں پر سوار کر کے کفار کے خلاف اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلاوے پر ہمراہ الاسد ضرور پہنچیں گے تاکہ جہاد اور شہادت کی سعادت کو حاصل کر سکے۔ ناظرین کرام، ہمارے گھروں میں یہ جو آج کلمہ طیبہ گونجتا ہے نا صاحب، اس کی جو صدائیں گونجتی ہے اس پہ ذرا غور کیجئے گا، یعنی ذکر و درود کی چاشنی جو محسوس ہوتی ہے اس پہ ذرا غور کیجئے گا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، دیگر عبادات پہ ذرا غور کیجئے گا، اپنے اطراف کے ماحول پہ ذرا غور کیجئے گا، یعنی ٹھنڈے ٹھنڈے فرش پر کیے جانے والے سجدوں کی لذت اور حلاوتوں پہ ذرا غور کیجئے گا کہ یہ انہی بوریا نشینوں اور صحرا نشینوں کی تپتی ریت پر بہنے والے مبارک خون اور آگ اگلتی زمین پر کیے جانے والے سجدوں اور بھوک پیاس اور افلاس کے عالم میں دی جانے والی قربانیوں کا صدقہ ہے کہ آج ہر طرف اسلام کا پیغام اور مسلمانوں کا ٹھاٹے مارتا سمندر نظر آتا ہے کہ اس وقت دنیا میں 7.5 ارب کی آبادی ہے، 2.25 ارب کے قریب مسلمان ہیں، کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی گاؤں، کوئی قصبہ، کوئی بستی ایسی نہیں جہاں اسلام کی روشنی موجود نہ ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام نہ پہنچا ہو۔ یہ بہاریں، یہ رونقیں، یہ آزاد فضائیں، یہ آزاد سانسیں ان نفوس قدسیہ اور ان نفوس قدسیہ کی عظیم قربانیوں کا صدقہ ہے جن کی قربانیوں اور جن کی شہادتوں کو پڑھ کے ناظرین آنکھیں اشک بار ہو جایا کرتی ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے ہیں اور دل گداس ہو جایا کرتے ہیں کہ جن کے مبارک خون نے دین اسلام کے پودے کی آبیاری کی، جو مصطفی مکتبہ عشق کے وہ جانثار تھے، جن کی شہادتوں نے وہ چراغ روشن کی ناظرین، جن کی روشنی سے آج عالم اسلام مکمل طور پہ مہک رہا ہے۔ وہاں دین سے محبت اپنے عروج پر تھی، وہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور ان کی رضا کا حصول اور جذبہ اپنے جوبن پر تھا، وہاں احساس ذمہ داری اپنے اوج کمال پر تھی، وہاں بروز قیامت گرفت کا خوف رچا بسا ہوا تھا، اور وہاں آخرت کے انعامات کا حصول کی تمنا مکمل طور پر غالب تھی۔ آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب آپ سے۔ صاحب میں تو جب شہیدان خندق کو یا شہیدان بدر کو، شہیدان احد کو، یا کسی بھی غزوے، کسی بھی جنگ، کسی بھی سرائے کے شہید کو پڑھتا ہوں تو میں تو دیکھتا ہوں صاحب کہ وہ عملی تصویر اور تفسیر ہیں فدائیت کی بنیادی طور پہ۔ آغاز کرتے ہیں غزوہ خندق، صبر و استقامت کا ظاہر ایک مارکہ ہے، اور شہید غزوہ خندق میں خاص طور پہ جو غازی بیر معونہ سیدنا کعب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا خیال ہے ان کے تعارف سے آغاز کیا جائے، اور اسلام لانے کا جو ان کا واقعہ ہے، نیز جو بیعت عقبہ ثانی کے موقع پر آپ کے قبیلے کا جو جذبہ تھا، جذبہ فدائیت تھا، اس کا جو اظہار تھا، بتائیے ذرا۔ جی بہت شکریہ، آپ نے ماشاءاللہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ نہایت جامع انداز میں جو آپ نے یہ کلمات بیان فرمائے ابتدائی، اور دلوں کو گرما دینے والے اور ایمان کی حرارت کو جلا بخشنے والے،
اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے. آمین. جزاک اللہ. جہاں تک آج کے موضوع کا تعلق ہے بہت اہم ہے، اور یہ سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ آج جو اسلام کی روشنی ہمیں میسر ہے اس کے پیچھے کیسی کیسی قربانیاں موجود ہیں. اور یہ آپ نے خود اس کا ذکر بھی فرمایا کہ ان کی قربانیوں کا یہ ثمر ہے کہ آج اسلام اتنی شان و شوکت کے ساتھ رواں دواں ہے اور قیامت تک رواں دواں رہے گا. تو لہٰذا اس کے پیچھے اتنی بڑی قربانیاں ہیں. غزوہ خندق بلکہ پہلی تینوں غزوات اگر ان کے محل وقوع کا جائزہ لیا جائے اس سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے کبھی بھی جارحیت نہیں ہوئی، کبھی اٹیک نہیں ہوا، بلکہ اس کا جغرافیائی محل وقوع بتا رہا ہے کہ دشمن کی طرف سے جارحیت ہوئی تھی اور مسلمانوں کی طرف سے دفاع ہوا تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو بدر بھی مدینہ کے قریب ہے، احد بھی مدینہ اور مدینہ کے قریب ہے، اور یہ خندق، اور یہ خندق کا دوسرا نام ہے احزاب. تو احزاب کو اگر آج کی لینگویج میں اگر ہم اس کو کہیں تو ایسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک ملٹری الائنس بنا تھا مسلمانوں کے خلاف، کہ جتنے قبائل تھے، کافر قبائل اور مسلمانوں کے دشمن قبائل تھے، ان تمام کو جمع کر دیا گیا تھا، اور وہ جمع ہو کر آئے تو وہ احزاب بنے. آج کی زبان میں اگر کہوں تو نیٹو فورسز تھیں وہ اس زمانے کی. جی، یعنی مختلف ملٹری الائنسز ہیں دنیا کے اندر. تو یہ اس دور کا سب سے بڑا ملٹری الائنس تھا مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف، اور اس سے بڑا تاریخ میں نہ ہوا نہ اس کے بعد ہوا یقیناً. اور وہ چڑھ دوڑے مدینہ منورہ پر اور قربان جائیں آقا علیہ السلام کے حلقہ میں، تو ایک سے بڑھ کر ایک ستارہ موجود تھا، ایک سے بڑھ کر ایک دیوانہ اور عاشق موجود تھا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ وار ٹیکنیک کے طور پر خندق کھود دیں. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ چونکہ ایرانیوں کا ایک طریقہ تھا، وہ اس ٹیکنیک کو یوز کرتے تھے اپنی جنگ میں. عربوں کے ہاں یہ بالکل ایک نئی چیز درست ہو گیا، اور عرب اس سے پہلے آگاہ نہیں تھے. یہی وجہ ہے کہ جب یہ تمام احزاب، تمام قبائل، دشمن قبائل ابو سفیان کی قیادت میں جب پہنچے اور مدینہ پر حملہ آور ہوئے تو انہوں نے آگے خندق کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئے، اور ان کے لیے بالکل ایک نئی چیز تھی جس کے لیے وہ کسی طور پر تیار ہو کر نہیں آئے تھے. تو مسلمانوں نے جس صبر کا مظاہرہ کیا، استقامت کا مظاہرہ کیا، قربانی کا مظاہرہ کیا، وہ بے مثال ہے. حضرت کعب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں تو مدینہ کے اندر دو قبائل سب سے بڑے قبائل تھے، ایک خزرج اور ایک اوس. ٹھیک ہے. تو آپ کا تعلق قبیلہ خزرج کے ساتھ ہے، اور قبیلہ خزرج کے جو مختلف سب ٹرائبز کی بات کریں تو اس میں سب سے نمایاں نام آتا ہے بنو نجار. اور بنو نجار کے ماتھے کا جھومر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، حضرت سعد بن عبادہ جو سردار تھے اس قبیلے کے. تو لہٰذا اس قبیلے سے آپ کا تعلق ہے حضرت کعب بن زید رضی اللہ تعالیٰ. تھوڑا سا اس قبیلے کی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی ضرور بتا دیجیے گا اس قبیلے کا. تھوڑا میں نے ذکر کیا، تھوڑا آپ ضرور کیجیے گا. جی، قبیلے کا ذکر. دو قبائل یہ جو تھے اوس اور خزرج کے، خزرج میں بنو نجار، یہ آقا علیہ السلام کی ذات سے ایسے سمجھے نسل در نسل محبت رکھنے والا تھا. دادا حضور حضرت عبد المطلب کا ننیال وہ بنو نجار سے تھا. پھر آقا علیہ السلام اپنے بچپن میں تشریف لائے اپنی والدہ کے ساتھ حضرت ام ایمن کے ساتھ، اور آقا علیہ السلام ہمیشہ اپنے اس سفر کو یاد کیا کرتے تھے کہ میں کیسے وہاں گیا تھا اور بنو نجار نے کس محبت کا اظہار کیا. اور اسی طرح جب آقا علیہ السلام ہجرت میں تشریف لائے تو بنو نجار کی بچیوں نے جس طرح والہانہ استقبال کیا اور آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، تو یقیناً وہ اپنی مثال آپ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ محبت ہی وہ جوہر ہے جو انسان کو ساری منازل طے کرواتا ہے، اور محبت ہی وہ جوہر ہے جو انسان کو وہاں پہنچاتا ہے جہاں بڑے سے بڑا عمل نہیں پہنچاتا. بھائی مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں. اور پھر دیکھیں اس قبیلے کی نقابت خود سرکار علیہ السلام نے فرمائی، اس سے بڑا شرف کیا ہوگا. سبحان اللہ. جب آقا علیہ السلام نے ان کے نقیب مقرر فرمائے ان کے، تو پھر ان کے نقیب حضرت اسعد بن زرارہ، وہ ان کا جب وصال ہو گیا
تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارا کوئی اور سربراہ مقرر کیجئے، نقیب مقرر کیجئے، قربان جائیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اب میں خود آپ کا نقیب، یعنی سیدنا کعب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بہت بڑا شرف ہے کہ اس خاندان سے، اس قبیلے سے تعلق جس کے نقیب خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آپ کا جو شجرہ نسب ہے وہ کعب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن قیس بن مالک بن کعب بن حارثہ بن دینار بن نجار، تو اس طرح آپ بنو نجار قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور آپ بیعت عقبہ ثانی اس کا ذکر کریں تو اصل میں یہ 3 مراحل پر ہے۔ سب سے پہلے 6 لوگ آئے، ٹھیک ہے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور انہوں نے آ کر کلمہ پڑھا اور آقا علیہ السلام کی غلامی میں آ گئے۔ پھر انہی 6 میں سے 5 لوگوں نے اپنے قبیلے کے دیگر 7 لوگوں کو اسلام کے اوپر قائل کر لیا، اور وہ بالآخر 12 لوگ ہوئے، اور وہ اگلے سال جب حاضر ہوئے تو 12 لوگوں نے آقا علیہ السلام کے ساتھ آ کر اسلام پر بیعت کی، اسے بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں۔ پھر اگلے سال وہی جو لوگ تھے وہ 72 لوگوں کو لے کر آ گئے، ٹھیک ہے، اور 72 لوگوں میں سے روایات کے مطابق 60 پلس 64 کا بھی عدد آیا ہے، مگر یہ کہ 60 پلس لوگ وہ تھے کہ جن کا تعلق بنو خزرج کے ساتھ تھا، خزرج قبیلے کے ساتھ، بڑی تعداد ہے کہ وہ آئے اور انہوں نے آقا علیہ السلام پر کلمہ پڑھا، اور حضرت عباس موجود تھے۔ تو اچھا 11 کا چونکہ نام آتا ہے اوس سے، اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ 60 پلس ان کا عدد بنتا ہے، چونکہ ٹوٹل 72 تھے۔ تو حضرت عباس تشریف فرماتے، آپ نے فرمایا کہ تم ذرا ہوش و حواس سے یہ بات سوچ لو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعوت دے رہے ہو تو اس دعوت کا مطلب کیا ہے؟ ہر سرخ اور سیاہ سے جنگ۔ تو سیاہ وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے جن جذبات کا اظہار کیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف تو لائیے ایک بار، ہم اپنی جانیں لڑا دیں گے مگر آپ کا بال مبارک بھی دشمن کو بیکا نہیں کرنا۔ اور انہوں نے بڑے ادب سے عرض بھی کیا کہ پھر یا رسول اللہ آپ ہمارا ساتھ مت چھوڑیے، ہاں پھر آپ جائیے گا نہیں، پھر آپ جائیے گا، ہم میں رہیے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے کیا نبھایا کہ آج تک وہاں تشریف فرما۔ یعنی خواہش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، علامہ صاحب جو بات بن جائے، یا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہاجر ہوں، جس کا مفہوم یہ ملتا ہے، لیکن میری خواہش تھی کہ میں انصاری ہوتا، اور وہ انصاریوں کے ساتھ مطلب اس طرح سے محبت فرماتے تھے۔ اچھا اب اس میں ذرا یہ بتائیے، حضرت کعب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شرف اور عطا ہوا، اور وہ بدری صحابی ہونے کا شرف عطا ہوا۔ تو ایک تو آپ نے ذرا اس کی تفصیل بتانی ہے کہ بدری صحابی ہونے کا جو مقام ہے وہ کتنا بلند ہے، دوسرا ظاہر ہے انصاریوں کا جو مقام ہے نیز خاص طور پہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قبیلے کی ہم نے بات کی، میں چاہتا ہوں ذرا سا اس پہ تھوڑی سی اور گفتگو آپ بھی فرمائیے کہ اس قبیلے کی جو ایک خاص آپ کو شرف اور تاج عطا ہوا، بتائیے ذرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہید خندق یا شہید غزوہ احزاب سیدنا کعب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایک عظیم شخصیت ہے، جنہیں مختلف جہتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امتیازی حیثیت عطا فرمائی، جیسا کہ آپ نے ذکر فرمایا کہ بدری ہونے کا شرف حاصل، پھر انصار میں سے ہیں، وہ بھی ایک امتیازی شرف ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اس قبیلے کو عطا کیا گیا، اور پھر بنو نجار سے ہونا جس کے فضائل کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا، اور بخاری میں یہ احادیث موجود ہیں۔ سیدنا کعب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدری صحابی ہونا یہ ان کے لیے بڑے اعزاز اور شرف کی بات ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان بدری ہونے کو بڑے حسن و خوبی کے ساتھ اور ایسے بیان کرتے تھے کہ جیسے انہیں دنیا جہاں کی دولت حاصل ہو گئی۔ اللہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب بدر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارش کی تو فرمایا اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام، کہ یا اللہ اگر اس مسلمانوں کے اس گروہ کو اگر آج ہلاک کر دیا، لا تعبد فی الارض، مسلم کی روایت ہے کہ پھر زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معیار حق، یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ کنبہ تھا، اور یہ وہ مجموعہ تھا جو حق اور باطل میں فرق کرنے والا تھا۔ یہی بدر کا موقع ہے جسے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم الفرقان قرار دیا، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن۔ اور فرق کس وجہ سے ہوا؟ اہل بدر کی وجہ سے ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بدر جو ہیں وہ
حق اور باطل کے درمیان معیار کی حیثیت رکھتے ہیں کہ اگر تمہیں حق کو جاننا ہے تو تم اہل بدر کو دیکھ لو، وہ حق کا معیار ہے، اور ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اسی طرح سے حضرت جبریل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تعدون اہل بدر منکم، بخاری کی روایت ہے کہ آپ اہل بدر کو کیسا شمار کرتے ہیں، کیا گمان کرتے ہیں؟ قال من افضل المسلمین او کلمۃ نحوہ، کہ آپ نے فرمایا کہ تمام مسلمانوں میں سب سے افضل اہل بدر ہیں۔ اللہ، یا اسی کی مثل آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی، یعنی ان کی افضلیت تمام مسلمانوں پر بیان کر دی کہ اب قیامت تک آنے والے افراد چاہے وہ بعد کے صحابہ بھی کیوں نہ ہو، اہل بدر کے درجے اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو جبریل امین نے عرض کیا وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، اسی طرح سے ان فرشتوں کا رتبہ بھی بلند ہو گیا کہ جو بدر کے میدان میں اس جہاد میں آپ کی نصرت کے لیے اللہ کے حکم سے حاضر ہوتے۔ اس کا مطلب بدر وہ موقع اور مقام ہے کہ جس نے مسلمانوں کو اور اس میں حاضر ہونے والوں کو وہ سرفرازی اور وہ بلندی عطا کی جو قیامت تک آنے والے کسی شخص کو کسی درجے میں حاصل نہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ وہ شرف ہے جو حضرت سیدنا کعب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فقط اللہ تعالیٰ کے فضل اور پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک صحبت کی وجہ سے حاصل ہوا۔ انصار کا جہاں تک آپ نے تعلق ذکر کیا کہ انصار کی فضیلت اور پھر اس کے ضمن میں بنو نجار کی فضیلت جس سے حضرت کعب بن زید انصاری کا تعلق ہے، تو انصار اس قبیلے کو یہ نام رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یعنی اللہ مسلمانوں سے ناصر اور انصار بننے کا مطالبہ فرما رہا ہے، لیکن قربان جائیے زبان رسالت پر کہ جو حق کی ترجمان ہے کہ عبداللہ میری ہر بات کو لکھ لیا کرو، خدا کی قسم میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نکلتا ہی ان ہوا الا وحی یوحی۔ تو حق کی ترجمان زبان جو ہے ان اصحاب کی قربانیوں اور ان کے صحابہ کے جو مہاجرین صحابہ تھے ان کی عظیم درجے پر مدد کرنے پر ان کو انصار کا خطاب دے رہی ہے۔ تو زبان رسالت سے جب یہ انہیں خطاب مل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مدد انتہائی درجے میں جو اللہ اپنے بندوں سے چاہتا ہے وہ انصار کے اندر، سبحان اللہ مفتی صاحب، کیا اور انہیں اس لقب سے ملقب کر دیا گیا کہ انصاری صحابی۔ انصاری جو ہے ان کی پہچان گویا کہ بن گیا کہ جس نصرت کا مطالبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کر رہا تھا، اور حضور نے انصاریوں کی تعریف کرتے ہوئے جن قبائل کو ذکر کیا ان میں سب سے اہم ترین قبیلہ فرمایا کہ بنو نجار بہترین لوگوں میں سے، پھر بنو حارث کا تذکرہ کیا، بنو ساعدہ کا تذکرہ کیا، اسی طرح سے فرمایا کہ تمام تر بہترین لوگ ہیں۔ اور پھر بنو نجار کی فضیلت اس اعتبار سے بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ننیال، آپ کی والدہ محترمہ یعنی حضرت عبد المطلب کی والدہ محترمہ حضرت سلمہ بن زید جو عدی قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں، وہ بنی نجار سے حضور علیہ السلام نے 6 سال کی عمر میں وہاں کا سفر فرمایا، جیسا کہ حضرت نے ذکر کیا کہ اس کو ذکر کیا کرتے تھے، اور بنو نجار ہی نے اس وقت بھی آپ کی مہمان نوازی کی۔ حضور ہجرت کرتے ہیں، ابو ایوب انصاری مہمان نوازی کرتے ہیں، اور یہ برسوں سے سینکڑوں برس سے وہاں پر یہ قبیلہ انتظار کر رہا تھا۔ ہم صاحب بھی بتائیے، حضرت سیدنا عبداللہ بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب میں ان کا عشق پڑھتا ہوں، ان کے بھائی کا عشق پڑھتا ہوں تو ساتھ دل مچل جاتا ہے، اس پہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن پہلے ان کا بنیادی تعارف، ان کا مقام و مرتبہ، پھر قبیلہ اوس سے آپ کا تعلق، اس کا بھی ذرا ظاہر ہے مطلب تعارف ہو جانا چاہیے، اور آپ کی خدمات کے بارے میں بتائیں، اور ایک جو اشہلی کہلانے کی جو وجہ ہے آپ کی وہ کیا ہے، ذرا وہ بھی بتائیے گا۔ جی بہت شکریہ۔ جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر قبل ذکر ہوا کہ مدینہ منورہ کے اندر یہ 2 قبائل انصار کے بہت بڑے قبائل تھے، اوس اور خزرج، اور انہی کے بارے میں قرآن مجید نے یہ کہا کہ یاد کرو وہ وقت کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم آگ کے گڑھے پر، اس کے کنارے پر کھڑے تھے، اور اللہ نے تمہیں اس سے بچایا اور تمہارے درمیان مودت پیدا فرما دی۔ تو یہ ان 2 قبیلوں کے درمیان جنگیں ہوتی رہتی تھیں، اور یہ ایسے سمجھے ہر وقت ہی حالت جنگ میں رہتے تھے، اور کئی سالوں تک وہ جنگیں جاری رہتی تھیں، اور ارد گرد کے جو قبائل تھے ان کو پھر انہوں نے اپنا حلیف بنایا ہوا تھا، اور یہود کے 3 قبائل گرد و پیش میں تھے، تو ان میں سے بنو قریظہ اور اس کے حلیف تھے، اور باقی جو 2 قبیلے تھے بنو نضیر اور بنو قینقاع،
وہ خزرج کے حلیف تھے. تو یہ مدینے کا اس اعتبار سے یہ ایک سوشل ڈویژن اس طرح سے تھی. اب جو قبیلہ اوس ہے، اس قبیلے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نے یوں گرویدہ بنا دیا کہ وہ دشمنیاں بھی جاتی رہیں، وہ عداوتیں بھی جاتی رہیں، نفرتیں بھی جاتی رہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آ کر یوں سرشار ہو گئے کہ پھر وہ قربانی دینے والے بھی ہو گئے اور قربانی کی طرف دعوت دینے والے بھی ہو گئے. واہ واہ سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے عظیم مثالیں وہ بن گئے. انہی میں سے یہ صحابی حضرت عبداللہ بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا میں نسب مبارک پڑھتا ہوں اصول برکت کے لیے. عبداللہ بن سہل بن رافع الانصاری ثم الاشہلی من بنی زعورہ بن عبد الاشہل. یہ اشہل یہ بھائی تھے حضرت ایک عمر بن جشم کے، اور عمر بن جشم یہ ایک قبیلہ تھا اوس کے، یعنی سب ٹرائبز اوس کے اگر فیملیز اور سب ٹرائب کی بات کریں تو عمر بن جشم وہ سربراہ تھے اس قبیلے کے، اور اشہل ان کے بھائی تھے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ جو صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن سہل، یہ اس نسبت سے اشہلی کہلاتے ہیں. اوکے، یعنی وہ نسبت ڈومینیٹ کر گئی. جی ڈومینیٹ کر گئی. حالانکہ اچھا بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ وہ اشہلی قبیلہ ان کا صرف حلیف تھا، یعنی حلیف ہونے کی یہ یعنی ایسے رشتے ہوتے تھے کہ وہ رشتے غالب آ جاتے. واہ کیا اچھی بات آپ نے کی. تو یہ مروت ہے، یہ روایات ہیں، یہ رواداری ہے، اور یہ وفاداریاں ہیں، یہ دوستیاں ہیں، یہ محبتیں ہیں کہ وہ نام بھی غالب آ جاتے تھے. تو اس طرح سے وہ اشہلی کے نسبت سے معروف ہو گئے. تو یہ جو صحابی تھے تو یہ بدر میں بھی شریک ہوئے، پھر احد میں بھی شریک ہوئے، پھر خندق کے اندر آ کر انہوں نے جام شہادت نوش کیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ اس قدر والہانہ محبت رکھتے تھے یہ اور ان کے بھائی، جس کا انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر بعد ہم تذکرہ کریں گے. تو انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کی انتہا کر دی اور آقا علیہ السلام کی محبت کی انتہا کر دی. اور اگر ہم اس قبیلہ بنی اوس کے دیگر افراد کو بھی دیکھیں تو بیعت عقبہ ثانیہ کے اندر اس قبیلے کے 11 لوگ تھے جو شریک ہوئے تھے. اگرچہ غالب اکثریت جو تھی وہ خزرج کی تھی، مگر یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور اپنی جانوں کے نذرانے کا وعدہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمال تو دیکھیں نا کہ یہ خزرج، یہ اوس، یہ اپنی آئیڈینٹیٹیز کو، اپنی شناخت کو، اپنے انٹروڈکشنز کو، اپنے سرنامے کو جو ہے بھلا کر مرج کر دیا، بلینڈ کر دیا لفظ انصار کے اندر، اور ایسے بلینڈ ہوئے کہ پھر مطلب انصاری کے نام سے پکارے جانے لگے. ذرا مفتی صاحب یہ بتائیے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا کمال واقعہ ہے غزوہ احد میں شرکت کا، اور غزوہ احد کے بعد اس سے زیادہ جو کمال واقعہ ہے جو عشق سے بھرپور ہے وہ غزوہ حمراء الاسد کے حوالے سے، جو آپ کے بھائی کے ساتھ آپ کا ایک سفر ہے، بڑا ایک روح پرور. میں جب بھی اس منظرنامے کو پڑھتا ہوں تو دل بڑا آشش کر اٹھتا ہے. ذرا بتائیے. اور پھر اس کے بعد خندق میں شرکت، اور اس کے بعد جو شہادت ہوئی. جی عبداللہ بن سہل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی ستاروں میں سے ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی سٹارز، جو جنہیں ہمیں اپنا سٹارز بنانا چاہیے، صحابی کا نجوم. جی بالکل حقیقتاً وہی ہیں. صحابی کا نجوم بھی ایہم اقتدیتم اقتدیتم، کہ وہ ستاروں کی مانند ہے، تم جس کے پیچھے بھی چلو گے ہدایت پا جاؤ. بالکل. یعنی ایسی سند کاملہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے جیسے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ان افراد کو حاصل ہے. بالکل. لہٰذا عبداللہ بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ حضرت نے فرمایا قبیلہ اوس سے آپ کا تعلق ہے، خاندان بنی عمر بن جشم بن حارث الاشہلی آپ کہلاتے ہیں. اور اس میں جو ہے یہ لوگ، جیسا کہ آگے جو واقعہ ذکر کیا جائے گا، یہ احد میں بھی یہ شریک ہوئے اور احد کی تکالیف کو آپ نے برداشت کیا، بدر میں حاضر ہوئے، اور احد کے میدان میں بدری صحابی بھی ہیں. بالکل بدری ہونے کا بھی انہیں بھی شرف حاصل ہے، جیسا کہ جو تفصیل پہلے ذکر کی گئی وہ انہیں بھی حاصل ہے کہ افضل المسلمین میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے عبداللہ بن سہل انصاری کا. اور احد میں بھی، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس موقع پر دین اسلام کو کسی بھی درجے میں ان لوگوں کی ضرورت پیش آئی یہ حاضر رہے. یعنی جان سے بڑھ کے تو کچھ ہے نہیں، اپنی جان پیش کرنے. جی بالکل لبیک، یعنی آپ پکاریں اور جس درجے میں پکاریں ہم حاضر ہیں. مال چاہیے مال مل جائے گا، ہجرت کر دیں، شہر چھوڑ دیں، رشتہ داروں کو چھوڑ دیں، اولاد کو چھوڑ دیں، اپنا کاروبار چھوڑ دیں،
یا جان آفرین کے سپرد کر دیں، ہر چیز کے لیے وہ تیار. احد میں بھی حاضر ہوئے اور احد میں شدید آپ زخمی ہوئے، اور آپ کے بھائی جو ہیں وہ حضرت رافع بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری، وہ بھی شدید زخمی ہوئے، اور اس میں معلوم ہے کہ مسلمانوں کو کافی حد تک نقصان بھی پہنچا اور کفار کو بھی بہت نقصان پہنچا. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہوا کہ احد کے واقعے کے بعد جب کفار جو ہے وہ واپس جانے لگے اور اس جنگ کا خاتمہ ہوا، تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدشے کے پیش نظر کہ کہیں یہ پلٹ کر دوبارہ مدینے پر حملہ نہ کر دیں. پھر وہ بات آ گئی کہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی. جی بالکل. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعاقب کا حکم فرمایا کہ تم دیکھو واقعی انہوں نے مکے کا قصد کیا، یا وہیں جا رہے ہیں یا دوبارہ پلٹ کر حملہ کرنے کا ان کا ارادہ. حضرت علی کافی دور تک ان کا تعاقب کرتے رہے، اور جب یقین ہو گیا کہ یہ مکے ہی کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ نے آ کر حضور کو خبر دی کہ مکے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اب یہ بہت دور جا چکے ہیں، لیکن بہرحال نفس و شیطان غالب تھا ان پر، اور وہ حق کے مقابلے میں پھر دوبارہ آنے کا، یعنی ان کو شیطان نے یہ اپروچ دی کہ ابھی بھی زندہ بستیاں باقی ہیں، مسلمان مجتمع ہو کے مکے پہ چڑھائی کر دیں گے. جی بالکل، یہ جمع ہو جائیں گے، اور پھر کہیں ایسا نہ ہو، اس خدشے کے پیش نظر انہوں نے دوبارہ ارادہ کیا اور مدینے کی طرف دوبارہ رخ کیا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کو تیار ہونے کا حکم دیا، اور یہ اعلان فرما دیا کہ جو صحابی احد کی جنگ میں شریک ہوا ہے وہی اس جنگ میں بھی شریک ہوگا. اسپیسیفیکیشن. جی بالکل. اچھا یہ کیا وجہ؟ ویسے میں جب اس جملے کو میں نے پڑھا تو مجھے مطلب میں اس کا ذرا عقدہ کھولنا چاہتا ہوں. اصل میں اس میں واقعہ یہ ہے کہ احد کے معاملے میں آپ یہ غور فرمائیں کہ کچھ ایسے بھی لوگ شامل تھے جو عین وقت جہاد پر اپنی فوج کو لے کر الگ ہو گئے، تو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو آزما لیا، جو آزمائے ہوئے افراد تھے، انہی کی طرف روئے سخن فرماتے ہوئے کہا کہ یہ وفادار ہے. تو حضور کا ان کو جمع کرنے کی دعوت دینا ان کی وفاداری پر مہر تصدیق ثبت کرنے کے برابر. اور اب ایک دن ہوا ہے، ہتھیار اتارے، زخموں سے چور ہیں، کوئی ہسپتال نہیں ہے، کوئی دوائی نہیں ہے، کوئی پٹی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ لوگ نظریاتی کارکن تھے. ایک نظریے کے پیچھے چل رہے تھے. وہ ایک نظریہ تھا اللہ کے کلیمے کو بلند کرنا. اللہ کے کلیمے کو بلند کرنے کا نظریہ ان کے اندر ہر وقت جوش پیدا کر دیتا تھا. اب وہ اس طرف بڑھ رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ مقام ہے حمراء الاسد، وہاں حضور نے پڑاؤ ڈالا کہ جب وہ آئیں گے تو پھر ان کو دیکھ لیا جائے گا. یہاں سے یہ دو بھائی جو ہیں یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہم پیچھے رہیں گے، کیا ہم اس جہاد میں شریک نہیں محروم نہ رہ جائیں. حالانکہ شدید زخم، کسی کو 60 زخم لگے ہیں، کسی کو 50، کسی کو کہیں تلوار لگی، کسی کو کچھ. جب جنگ ہوتی ہے تو کہیں بھی زخم لگتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب ہم کوئی کام کرنے نکلتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں مشکلات پیش نہیں آئیں گی، یہ تو آزمائش ہوگی، کیونکہ اللہ کی محبت میں جو نکلتا ہے تو اس کے لیے اعلان یہی ہے کہ انہی راستوں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں. اب وہ چلتے جا رہے ہیں، اور اس حال میں کہ ایک بھائی شدید زخمی، وہ تھک جاتا ہے تو دوسرا اسے کندھے پر اٹھا لیتا ہے. سواری نہیں ہے. اس طرح سے پیدل چلتے ہوئے یہ 8 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے جب رات کو پہنچے ہیں تو وہاں حضور نے ایک مقرر کیا تھا پہرہ دار، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں انہیں پیش کیا، اور حضور نے فرمایا کہ اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور ایک عذر تھا جس کی بنا پر ہمیں یہ دیر ہو گئی اور ہمیں اس طریقے سے تکلیف اٹھاتے ہوئے یہاں پہنچے. تو حضور بہت خوش ہوئے، اور حضور نے انہیں گھوڑے اور خچر وغیرہ اور جانور بھی عنایت فرمائے، اور حضور بہت زیادہ ان کی اس خدمت سے خوش ہوئے. اور پھر یہ خندق کے موقع پر جو ہے حاضر ہوتے ہیں، اور خندق کی پریشانیاں ہر زبان زد عام ہیں. اور یہ نظریاتی کارکن جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک نظریے یہ کے پیچھے چل رہے تھے، لہٰذا اسی موقع پر جو ہے وہاں اس میدان میں آپ شدید زخمی ہوئے، اور وہیں آپ نے جام شہادت. کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں. بے روزگاری کا خاتمہ. نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نفل ادا کریں، 11 بار درود ابراہیمی، اور اس کے بعد 41 بار سورہ فاتحہ پڑھیں اور دعائیں مانگیں. اس طرح یہ عمل 7 دن تک جاری رکھیں، انشاءاللہ اچھا روزگار مل جائے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ جس شخص میں بصیرت اور سوجھ بوجھ کا مادہ ہوتا ہے تو اسے علم و حکمت کی دولت حاصل ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن سہل نجم مصطفیٰ، حضرت عبداللہ ابن سہل نجم مصطفیٰ، حضرت عبداللہ ابن سہل نجم مصطفیٰ.
سید کونین کا ان کو ملا، ان کا ہے اعزاز بدر و احد میں تھے وہ شریک، ان کا ہے اعزاز بدر و احد میں تھے وہ شریک، غزوہ احزاب میں جام شہادت تھا پیا، غزوہ احزاب میں جام شہادت تھا پیا، قاب ابن زید ہے سرکار کے وہ جانثار، قاب ابن زید ہے سرکار کے وہ جانثار، سابقون الاولون کو خدا نے ہے کہا، سابقون الاولون کو خدا نے ہے کہا، جان لٹا کے دین پہ ساجد پائی ہے تازہ حیات، جان لٹا کے دین پہ ساجد پائی ہے تازہ حیات، مصطفیٰ خوش ہو گئے، مصطفیٰ خوش ہو گئے، راضی ہوا ان پر خدا، مصطفیٰ خوش ہو گئے، راضی ہوا ان پر خدا، حضرت عبداللہ ابن سہل نجم مصطفیٰ، فیض صحبت سید کونین کا ان کو ملا۔ وعلى آله وصحبه وبارك وسلم